माँ बाप से जो मोहब्बत है वो अल्लाह के लिए मोहब्बत है। अल्लाह तबारक व तआला के जितने बंदे हैं, गरीब है, मिस्कीन है, उन सब से जो मोहब्बत है वो भी अल्लाह के लिए मोहब्बत है। पड़ोसी से मोहब्बत है तो अल्लाह के लिए मोहब्बत है। हमसाए से, दोस्त से, रिश्तेदार से, ये सारी मोहब्बतें अल्लाह के लिए हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद के बाद जब हम अहादीस पे गौर करते हैं तो एक मोहब्बत और बहुत ज़्यादा है अल्लाह के लिए, वो है औलिया अल्लाह की मोहब्बत। औलिया अल्लाह से मुराद अल्लाह के दोस्त हैं। अल्लाह के दोस्तों की मोहब्बत सबसे बढ़कर अल्लाह के लिए मोहब्बत है। सही बुखारी सही मुस्लिम में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अहब्ब लिल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की। अबगद लिल्लाह, और किसी से बुग़्ज़ भी रखा तो अल्लाह के लिए। व आता लिल्लाह, किसी को कुछ चीज़ अता की तो फिर भी अल्लाह के लिए। व माना लिल्लाह, और किसी से किसी चीज़ को मना किया तो वो भी अल्लाह के लिए। फ़क़त इस्तकमल अल ईमान, फरमाया उसका ईमान मुकम्मल हो गया। अल्लाह के लिए मोहब्बत करना बड़ा ज़रूरी है। सालिहीन, नेक लोग, अल्लाह के बंदे, उनसे प्यार करना इसलिए कि वो अल्लाह के बंदे हैं। ये चीज़ ईमान को मुकम्मल करती है, ये चीज़ ईमान को मजबूत करती है। जो साले लोगों का प्यार है ये तकमील ईमान का सबब है। इसको मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। जब कुरान और हदीस को आप बार बार पढ़ते हैं ना, तो वो जो सरकार ने हज़रत अली से फरमाया था ना कि मेरा कुरान कभी पुराना नहीं होगा, तो नए से नए मान ही निकलते हैं। इस हदीस मुबारका को बड़ा ज़माना पहले भी पढ़ा था, रात दोबारा नज़र से गुजरी तो बात एक जगह पे ठहर गई कि ये जो अल्लाह के लिए मोहब्बत है ना, ये अमल नहीं, ये तो असास है। फ़क़द इस्तकमल ईमान, फरमाया अगर ईमान मुकम्मल करना है तो उसकी शराइत में से ये है कि तू अल्लाह के बंदों से अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करे। तो अल्लाह के बंदों से अल्लाह की रज़ा के लिए, ये तकमील ईमान का सबब हुजूर ने बयान फरमाया। अब जो किसी अल्लाह के बंदे से अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत ही नहीं करता, तो जो बुनियादी जुज़ है ना ईमान का, वो तो अभी तक उस ईमान के जुज़ की तकमील तक ही नहीं पहुंचा। असास ही नहीं पूरी, ईमान की बुनियादें अभी मजबूत नहीं। तनकीद के दौर में और तंज के ज़माने में और अपनी मर्जी से घड़े हुए नज़रियात के दौर में धुंधले धुंधले से लोगों के नज़रियात, बातों पे गर्द पड़ी हुई और यकीन पर धूल जमी हुई, और जो मोहब्बत और इश्क के ख़ास नज़रियात होते थे उन पर जंग लगा हुआ। लोग अगर किसी बुजुर्ग के आस्थाने पे चले भी जाते हैं तो ज़िंदगी में वो अजीब लम्हा था कि वो मेरे साथ था पर मैं तन्हा था। वहाँ खड़े होके भी रिश्ता उनके साथ नहीं जोड़ते, ताल्लुक नहीं लगाते। अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करें। सालिहीन का प्यार जो है ना, वो इंसान को साले रस्ते पे लगाता है। साले लोगों की मोहब्बत की यहाँ भी ज़रूरत है, सुबह क़यामत भी। हमारे यहाँ एक प्यार बताया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फलां अल्लाह का नेक बंदा है पर मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, वो जो आपसे बड़ी मोहब्बत करता है वो उसके काम आएगी, आपके नहीं आएगी। अल्लाह खैर फरमाए। क्या कहा भला मैंने? वो जो आपसे बड़ी मोहब्बत करता है ना, उसका फायदा इसलिए कि वो ड्यूटी कर रहा है। आपको क्या फायदा होगा जो आप मोहब्बत करेंगे? हमारे यहाँ कहते हैं जी मेरे फलाने उस्ताद हैं, मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, मेरे वालिद साहब हैं, मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, दादा जान का, नाना जान का, अम्मी अब्बू का मुझसे बड़ा प्यार है, अम्मा मेरी मेरे से बड़ी मोहब्बत करती है, मेरे हजरत साहब मुझसे। तो भाई इसका फायदा अम्मा जी को होगा। वो जो आपसे प्यार करती है ना अम्मा, तो उसका फायदा, क्योंकि अम्मा बरी जिम्मा हो जाएगी कि मैंने प्यार पूरा दिया है। आपने अगर भाई फायदा उठाना है ना अम्मा के रिश्ते का, तो वो अम्मा जो आपसे प्यार करती है उसका फायदा नहीं आपने उठाना, वो जो आप अम्मा से प्यार करते हैं उसका फायदा आपको मिलेगा। हमारे यहाँ जो दास्तान सराई होती है ना, वो दास्तान सराई ये होती है कि मेरे अब्बा जी मुझसे बड़ी मोहब्बत करते। भाई अब्बा जी जो हुए उन्होंने तो मोहब्बत करनी है। बेटा जी आप बताएं कि आपकी भी अब्बा जी से मोहब्बत है कि कोई नहीं? वो तो अब्बा जी हैं, वो तो करेंगे। मेरे हजरत साहब का जी मुझसे बड़ा प्यार है, ये तो मेहरबानी है ना, ये तो उनका करम है कि रुख उनका इधर है, ये तो उनका करम है कि रुख, ये तो मेहरबानी है ना उसकी।
یہ تو اس کا کرم ہے. تیرے کام جو چیز آئے گی وہ ان کی محبت وہ بھی آئے گی. ایک پہلو ہے اس کا بھی, یہاں بھی کام آئے گی, وہاں بھی کام, یہ شفقتیں, یہ محبتیں, یہ کام آئیں گی. لیکن جس چیز کا نفع ملنے والا ہے وہ ان کی محبت اور شفقت میں ان کو ملے گا. کہ میں نے کچھ شفقت کرنے میں کمی, اب ہم نے جو کچھ کرنا ہے نا اس کا فائدہ ہمیں ملے گا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ فرماتے ہیں گہرے دوست بھی قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے, لیکن جو متقی لوگ ہوں گے نا وہ قیامت میں دشمن نہیں بنیں گے, ان کی دوستیاں قیامت میں بھی قائم رہیں گی. آپ دیکھیں گے آپ کا کسی سے پیار کتنا ہے, آپ کی کسی سے محبت کتنی ہے. کون سے ایسے صحابی ہیں جن کا جب آپ نام لیتے ہیں تو آپ کے دل کو سکون ملتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کے بارے میں کہا نا, ہر صحابی کے بارے میں کہا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا علی ہے, جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. اب وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے بارے میں بتائے نا کہ کبھی اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی ہو, خواہش پیدا ہوئی ہو. آج میں حضرت علی کی شان میں کوئی شعر سنوں, آج میں حضرت علی کی سیرت کی کوئی بات سنوں, آج میں چلو اور کچھ نہیں تو 10 منٹ علی علی کر لوں. ذکر علی عبادہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا ابو بکر ہے, یہ میرا ابو بکر ہے. میرے سینے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت خاص رکھی تھی میں نے نکال کے ابو بکر کے سینے میں رکھ دی. اب تو بتانا تو نے ان کا ذکر کب کیا ہے, تو نے ان کا تذکرہ کب فرمایا ہے. محبت کا اپنے دل میں پیدا, اچھا محبت پیدا کی بھی جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ محبتیں پیدا کرو. اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو ایسے کام کرو جس سے محبت. علامہ اقبال سے کسی نے کہا تھا کہ نوجوانوں کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت پیدا کرنی ہے تو کیا کریں, تو اقبال نے کہا 3 کام کرو. ایک تو نوجوانوں کو نبی پاک کی سیرت زیادہ سے زیادہ سناؤ, انہیں سناؤ حضور علیہ السلام کا اخلاق, کردار, طرز زندگی, انداز گفتگو, یہ حضور کو آئیڈیل بنائیں گے, یہ نبی پاک کو. پر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے دور میں لوگوں نے سنانا شروع کیا ہے کہ حضور کو علم غیب کوئی نہیں تھا, مکھی کا پر نہیں بنا سکتے تھے, ایک عام بشر تھے. معاذ اللہ کچھ نے یہاں تک کہا ہے کہ ڈاکیا تھا, پیغام دے کے چلا گیا. اب آپ ڈاک کی بات کریں, ڈاکیے پر باس نہ کریں معاذ اللہ تعالی. ہمارے زمانے میں وہ انداز بتایا گیا کہ جس سے لوگ بڑی جلدی جری ہو گئے. پہلا کام یہ کرو, یعنی محبت پیدا کرنے کے لیے کہ حضور کی سیرت بتاؤ, سوانے بتاؤ. اور دوسرا اقبال کہنے لگے نبی پاک کی یاد کی محفلیں سجاؤ, میلاد کے تذکرے کرو, حضور کی نعت خوانی کرو, نبی پاک کا ذکر چھڑے, حضور کا پیغام عام ہو. اور تیسرا فرمانے لگے اپنے بچوں کے سامنے, اپنی اولادوں کے سامنے نبی پاک پر درود شریف پڑھا کرو. یہ دکھاوا تو نہیں ہوگا میرا خیال ہے. کس کے سامنے؟ اپنے بچوں کے سامنے حضور علیہ السلام پر درود شریف. یہ کام تو اپنے دلوں میں صالحین کی محبت پیدا کریں, نیک لوگوں کا ذکر سنا کریں, اولیاء اللہ کے تذکرے نکال کے پڑھا کریں, ان کے اقوال, ارشادات, ان کی باتیں, ان کی گفتگو. پرانے لوگ سفر کرتے تھے ولیوں کو ملنے کے لیے, زمانہ طے کرتے تھے. ہم کبھی مد و جزر دیکھتے ہیں نا دنیا کے, ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اجمیر کہاں, پاک پتن کہاں, دلی کہاں, کہاں لوگوں نے کس طرح رشتے نبھائے, کیا انداز تھا. حضرت عثمان ہارونی پیر ہے خواجہ معین الدین اجمیری کے, بلخ کے رہنے والے, کہاں کے رہنے والے, خواجہ اجمیری کہاں کے رہنے والے. اور پھر اجمیر ابھی بھی دلی سے ٹرین چلے تو وہ 1.5-2 دن لگا دیتی ہے جانے میں دلی سے اجمیر شریف. تو حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وہاں جایا بھی کرتے تھے, آیا بھی کرتے تھے, رابطہ بھی رہتا تھا. اور عشق اتنا جوان تھا کہ زمانہ کہتا تھا اگر کسی نے کسی سے پیار کرنا ہے تو اس طرح کرو جیسا قطب الدین بختیار کاکی نے معین الدین اجمیری کے ساتھ کیا ہے. کوئی فاصلہ رکاوٹ نہیں بنا, کوئی چیز بیچ میں نہیں آئی, کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اولادیں بھی تھیں, کاروبار بھی تھے. اب تو سہولتیں ہیں, دولت بھی زیادہ ہے. ان لوگوں کو تو مزدوریاں بھی زیادہ کرنی پڑتی تھی, کوئی چیز نہیں سامنے آئی. ہم بہانہ بنا کے ایسے رکے ہیں کہ بغل میں چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم کہتے ہیں بڑی مجبوری ہے جی, میں بڑا کیا مطلب اپنے دماغ پہ چیزیں سوار کر لی ہیں مفت میں. پھر مجھے ایک بات بتائیے, پاک پتن شریف سے دلی جانا, خواجہ اجمیری حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کا پاک پتن شریف آنا گھوڑے پہ یا پیدل آسان کام ہے. کتنی ملاقاتیں خواجہ نظام الدین صاحب کی بابا صاحب سے,
کوئی گن کے بتا سکتا ہے؟ جی کوئی گن کے بتا سکتا ہے کتنی ملاقاتیں؟ کتنی؟ حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے نظام تجھے آئے ہوئے بڑے دن ہو گئے، جا یار چکر لگایا، چکر لگایا۔ فرماتے میں پیدل گیا تو مجھے جانے میں کئی مہینے کئی ہفتے لگے۔ میں دلی پہنچا اور اپنے گھر کا نا ایک چکر لگایا، اوپر سے چکر لگا کے تو پھر پاٹ پتن کے رستے میں چل پڑا۔ کہتے ہیں واپس پہنچا تو حضرت بابا فرید صاحب رحمت اللہ علیہ نے دن گنے ہوئے تھے، کہنے لگے یار اتنے ٹائم میں تو واپس آیا ہے نا، اتنا ٹائم تو آنے جانے پہ لگتا ہے، کہ غریب نواز محسوس نہ فرمائیے گا، آپ نے کہا تھا چکر لگایا تو حضور ایک چکر ہی لگایا ہے، پھر میں واپس آ گیا ہوں، بات ہی چکر کی ہوئی تھی۔ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کوئی کام بھی کیا کر یار، یہیں بیٹھا رہتا، عرض کی حضور صحیح ہے۔ اٹھے، سامنے ایک ستون تھا، اس کے پیچھے سے ہو کے نا واپس آ گئے تو حضور نے فرمایا گئے نہیں، کہ حضور نے آپ نے فرمایا تھا جایا آیا کر، گیا ہوں پر میرا دل ہی نہیں لگا۔ بھئی تو یہاں سے ہو کے واپس آ گیا، کہیں جانا تو تھا نا، یہیں سے ہو کے۔ تو ان لوگوں کے صالحین کی محبت کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی۔ ہمارے ہاں چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، اپنے اولیاء اللہ سے، صوفیاء سے، بزرگان دین سے، رب کریم کے بندوں سے، داتا علی اجویری سے، خواجہ اجمیری سے، ان لوگوں سے پیار کریں، صالحین کی محبت دلوں میں پیدا کریں، صحابہ کا پیار دلوں میں پیدا کریں، اہل بیت نبوت کا پیار دلوں میں پیدا کریں۔ یار یہ حدیث جو ہے نا، یہ امید کی کرن ہے، یہ روشنی کا مینار ہے کہ میرے نبی پاک نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ رکھا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، المرء مع من احبا، اور یہ جو مع ہے نا اس کا معنی ہے ساتھ رہنا، ہاں مع اللہ، مع یعنی بما یعنی اس کے ساتھ، المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے اس کی معیت میں رکھا جائے گا، اس کے۔ ایک بڑی خوبصورت بات امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد گزرے امام محمد رحمت اللہ علیہ، خوبصورت بڑے تھے، کچھ خوبصورت تھے، کچھ سونا، کچھ منہ دا مٹھا، کچھ پیارے بڑے تھے، کچھ ان کا انداز یہ تھا کہ نفاست پسند بڑے تھے، بڑے نفیس تھے، نکلتے تھے تو تنہا نہیں نکلتے تھے۔ ایک دفعہ بغداد میں تشریف لائے تو بغداد سے انہوں نے ایک بستی اور میں جانا تھا تو وہاں یہودیوں اور عیسائیوں کا بڑا غلبہ تھا، تو امام محمد رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہودیوں عیسائیوں کے بیچ سے گزرنا ہے تو کوئی یہی نہ سمجھے کہ ان کے تو پلے کچھ نہیں، کہنے لگے سونے گھوڑے لاؤ عربی نسل کے۔ 30 شاگرد ساتھ تھے، ان کو بھی ساتھ تیار کیا، عربی نسل کے 30 گھوڑے اور 30 شاگرد، ان کو کہا بھی دستاریں ذرا نا اونچی باندھنا، تو دستاریں بھی باندھی انہوں نے کلے والی بڑی خوبصورت، شاگردوں کو بھی جبے پہنائے، خود بھی جبہ پہنا، سفید رنگ کی اعلیٰ نسل کی گھوڑی، آگے آگے پیچھے 30-32 شاگرد۔ اور جب آپ گزرے نا بغداد کے آگے اس علاقے سے، یہاں یہودی عیسائیوں کی بھی کثرت تھی، تو عورتوں کی عادت ہوتی تھی پرانے زمانے میں مہمان دیکھنے کے لیے چھتوں پہ چڑھ جاتی، کچھ اپنے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی، کچھ دیکھتی کھڑکیوں میں سے کہ گزر رہا ہے کوئی مہمان، تو یہودیوں کی عیسائیوں کی بہت ساری عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں، تو مسلمان نعرے لگانے لگے امام محمد آ گئے، امام محمد آ گئے۔ کچھ پہلے ہی بڑے حسین تھے، پہلے ہی بڑے خوبصورت تھے، کچھ حضور کی سنت کا نور چڑھا ہوا تھا، کچھ دائیں بائیں شاگرد تھے، پھولوں کی پتیاں گر رہی تھی، تو جب محمد محمد کے نعرے لگنے لگے نا تو ان عورتوں نے امام محمد کا جلوہ دیکھا، تو دیکھا دیکھی کام کیا شروع ہوا، ایک نے دیکھا تو اتنی محو ہوئی کہ اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اس سے کلمہ سن کے تو دوسری نے بھی پڑھا، تیسری نے بھی پڑھا، چوتھی نے بھی پڑھا، بیبیاں بلند آواز سے مسلمان ہونے لگی، ان کو دیکھا دیکھی مرد بھی پڑھنے لگے، ڈھیر سارے یہودی عیسائی مسلمان ہو گئے۔ ایک مسلمان ان سے کہنے لگا تمہیں غلطی لگ گئی ہے، یہ ہمارے نبی محمد نہیں۔ میاں صاحب کا نام محمد تھا نا، تو کشمیر کے لوگ کہنے لگے شاید وہاں کے ہندو سکھ وہاں کے جو تھے کشمیر کے، وہ کہنے لگے شاید وہی محمد ہے، تو فرمانے لگے میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور، جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور، میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور، جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور۔ تو امام محمد رحمت اللہ علیہ کو نعرہ لگ رہا تھا، تو ایک بندہ کہنے لگا یہ وہ والے محمد نہیں، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ وہ نہیں، یہ تو ہمارے ایک امام ہے امام محمد، وہ والے نہیں۔
اب وہ کچھ لوگ چپ تھے، کچھ سوچ رہے تھے، کچھ بات کر رہے تھے،